بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف ان اللہ یحب ان ترى نعمتہ علی عبدہ۔ ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لباس پہنو مگر اس میں تکبر یا اسراف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نے جو نعمت اپنے بندے کو دی ہے وہ اس پر نظر بھی آئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور رقم ہے 6708۔ دنیا میں مذہب اور مذہبی روایت انسانی تہذیب پیدا کرتی ہے، اور جو تصورات انسان کسی مذہب سے یا نظریے سے اخذ کرتا ہے ان کے اطلاقی مقاصد بعض اوقات خود بھی متعین کرتا ہے کہ انسان کے ساتھ معاملہ ہے اور انسان ہے تو وہ یہ کرے گا۔ چنانچہ جو دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم رذائل سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اخلاقی لحاظ سے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یا اس قابل نہیں سمجھتے کہ کوئی شریف و نفس آدمی ان کو اختیار کرے، اخلاق کے فضائل اور رذائل کا انسان شعور رکھتا ہے، تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو رذائل میں سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بغض ہے، کینہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے داعیات ہیں، اسی طرح تکبر اور بڑائی اور دون کی لینا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ سب تو اس میں ظاہر ہے کہ صوفیانہ مذاہب چونکہ ہمیشہ سے متوازی طور پر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ بھی رذائل اور فضائل دونوں کے بارے میں انسان کی تہذیب کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے، تو اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخر دنیا کیا ہے، مایا کا جال ہے، اس میں آدمی کیوں اپنے آپ کو پھنسا لے۔ یہاں یہ دیکھنا کہ میرا لباس اچھا ہو اور میری صورت اچھی لگے اور میں باہر جاؤں یا بیٹھوں یا میرا گھر ہو اچھا رہے، میرے شہر اس طرح کے ہوں، تو یہ سب چیزیں تو بس فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان کو بس ضرورت کی چند چیزیں لے لینی چاہیے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت بڑے بڑے اہل علم اس سے متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے یہی تصور فضائل و رذائل اخلاق کا پیش کیا ہے، اور اس پر بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی کتابیں ہمارے ہاں لکھی گئیں جیسے قوت القلوب ہے، جیسے احیاء العلوم ہے، کیمیائے سعادت ہے، کشف المحجوب ہے، آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا دین بالکل مختلف تصور پیش کرتا ہے، اس میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ وہاں انسان پورے کے پورے انسان کو جس طرح دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے اس کے تمام داعیات کا لحاظ کر کے اس کو تقویٰ سکھایا گیا ہے۔ وہاں نوعیت یہ ہے، بالکل ہی مختلف۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت لب و لہجے میں یہ کہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانے کی جسارت کرتے ہیں۔ تو آپ لباس پہنتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی تزئین کرتے ہیں، شہروں کی تزئین کرتے ہیں، اسی طرح سے کلام کی تزئین جس سے فنون لطیفہ وجود میں آتے ہیں، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں، اور ہمارے دین میں معاملات کو ضرورت تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ زینت کو بھی یہ حیثیت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک حصہ اخلاقی دیا ہے اسی طرح انسان کو حصے جمالیات دی ہے۔ اس کا ظہور بھی اس کے انتخاب میں ہوتا ہے، اس کے رہن سہن میں ہوتا ہے، اور اس کے تمام دوسرے معاملات میں ہوتا ہے۔ تو فنون لطیفہ اسی سے وجود میں آئے ہیں۔ یہ دنیا میں تزئین کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، اسی داعیے کے تحت کرتے ہیں۔ البتہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان دوسروں کے سامنے متکبر بن کے کھڑا ہو جائے، یعنی وہ اپنی دولت کو یا اپنی حصے جمالیات کے اس اظہار کو یہاں تک نہ رہنے دے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں پر دھونس جمانے کا ذریعہ بنائے، ان کو حقیر سمجھے
اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، تو یہ تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے موقع کے اوپر یہی پوچھا گیا، کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اچھا لباس پہننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم حق سامنے آئے اور اس کے مقابلے میں ضد اختیار کر لو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو یہ اسی ذیل کی باتیں ہیں جن میں سے بعض روایتیں ہم پڑھیں گے، یہ بھی وہی ہے۔ البسوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف، یعنی اچھا لباس پہنو۔ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے تو یہ خاص محل میں آیا ہے، تو اس کے اندر اچھا لباس پہنو۔ لباس پہننا، لباس کا انتخاب کرنا، اچھے لباس کا انتخاب کرنا، یہ خوش ذوقی کی علامت ہے، پہنو، مگر تکبر یا اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جس چیز سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اور اپنی دولت کا اثر ڈالنے کے لیے اور نمائش کرنے کے لیے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دی، غیر مخیلۃ ولا صرف، نہ اس میں اسراف ہو۔ اسراف کا مطلب کیا ہے کہ بات ضرورت سے بھی آگے بڑھ گئی اور حصے جمالیات کی تسکین سے بھی آگے بڑھ گئی، تو اب یہ اسراف ہے۔ اور اس میں جو داعیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے اور کتنا مال ہے اور میری کیا حیثیت ہے، اور جب وہ لوگ مجھ سے ملیں تو میں ان کے شرف اور ان کی انسانیت کی تکریم کی بجائے ان کو تحقیر کا ہدف بنا لوں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا کہ یہ بات کہ اچھا لباس پہننے کا داعیہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا خوبصورت جملہ ہے اللہ کے پیغمبر کا، اس لیے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب ان ترا نعمتہ علی عبدہ، وہ اپنے بندے کو دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ پسند کرتا ہے اس بات کو، جو نعمت اس نے اپنے بندے کو دی ہے وہ اس پر نظر بھی آئے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی بسر کرو، البتہ تکبر اور اسراف کو قریب نہ آنے دو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ لباس، رہن سہن، دفتر، مکان، ہر چیز میں، یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کے لوازم بدلتے رہتے ہیں۔ اب تو آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بہت تزئین کا تقاضا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لباس، رہن سہن، دفتر، مکان، ہر چیز میں اس رفاہیت اور خوشحالی کی جھلک ہو سکتی ہے، بلکہ ہونی چاہیے، جس سے اللہ نے اپنے کسی بندے کو نوازا ہے، وہ اس کی نعمت ہے، وہ آپ کے رہن سہن میں نظر آنی چاہیے۔ صوفیانہ مذاہب کے برخلاف دین حق میں اسی طرز عمل کو پسند کیا گیا ہے، یعنی یہاں یہی چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن تکبر یا اسراف کے ساتھ نہیں۔ اس میں دوسروں پر بڑائی ظاہر کرنے کے داعیات نہیں ہونے چاہیے، ان کو حقارت کے مقام پر رکھنے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تکبر یا اسراف کے ساتھ نہیں، بلکہ خدا کے متواضع اور عاجز بندوں کے طریقے پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے لوگ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ہر لحظہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح، بلکہ خدا کے متواضع اور عاجز بندوں کے طریقے پر جو اس کی گرفت سے ڈرتے اور غریبوں کے لیے سراپا شفقت رہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے اگر اللہ نعمت دیتا ہے، مال دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیات 31-32 میں قرآن نے اپنا یہ نقطہ نظر پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ جو آیات ہیں قرآن کی سورہ اعراف میں، ان میں یہ پوری بات ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، اور نہایت ہی شاندار اسلوب میں، اگر آپ چاہیں تو اس کو قرآن میں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی پر مبنی ہے، یعنی اسی بات کو آپ نے کسی موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔